वेलकम बैक नाज़रीन न्यूज़ कैफे में। आज हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्स के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले 4 स्टार्स जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले कि हम मजीद स्टार्स पे, कैंसर के बाद जो नेक्स्ट स्टार्स की तरफ मूव ऑन करें, हारिस साहब फेसबुक पे पेज पे आपने जो है लास्ट वीक जो है क्वेश्चन किया था अपने ऑडियंस के लिए, जो लोग आपके फॉलोअर्स हैं उनके लिए, और इससे पहले मैं चाहूंगी वो क्वेश्चन क्या था और उसका करेक्ट आंसर क्या था, पहले आप वो बताइए। क्वेश्चन ये था वजिया कि मैंने सिर्फ जजमेंट करने के लिए कि लोग हमारे शो को कितना गौर से देखते हैं और अवेयर कितने हैं, मैंने ये जजमेंट के लिए अच्छी खासी एक्सपेंसिव रिंग जो है वो दाव पे लगाई इनाम के तौर पे। तो मैंने ये लिखा था कि साढ़ सत्ती की कॉज क्या है, कौन सा स्टार कॉज करता है कि साढ़ सत्ती बन जाती। तो बेतहाशा जवाबात आए और सिर्फ इतना ही नहीं, जवाब तो सिर्फ ये था कि सैटर्न, लेकिन उन्होंने ये बताया भी कि ये कहाँ से शुरू होता है, इसकी खराबियाँ कितनी होती हैं, कब ख़त्म होगा, और जब ये आता है तो किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, मीडियम सिम्टम्स क्या हैं, सीवियर सिम्टम्स क्या हैं। जब मैंने ये अवेयरनेस देखी ना, तो मैंने बीइंग एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मुझे हर फील्ड पर नज़र रखना होती, तो मैंने ये फील किया कि अब लोग एस्ट्रोलॉजी से बहुत मालूमात हो चुकी है और ये मालूमात वो अपनी जिंदगियों में इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना के चल रहे हैं। जैसे आप हमेशा से कहते हैं कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी रिलाय नहीं करना चाहिए, मेहनत भी जरूरी है, लेकिन अगर दोनों का मिक्स क्रिएट कर लिया जाए तो डेफिनेटली जो है उनके लोगों के लिए जो उनके पास हैं बहुत ज्यादा अच्छे जो है वो हो जाते हैं। होता ही ये है वजिया कि मालूमात आप इस्तेमाल करते हैं अपने मंजिलें के रास्ते ढूंढने के लिए और उन रास्तों पर चलते हैं अपनी मेहनत से। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ मालूमात से ही मंजिलें मिल जाया करें। दुनिया की हर साइंस आपकी मालूमात है और उसके इवज हर मंजिल जो है वो आपकी मुशक्कत के इवज आपको मिलेगी। सो मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत सारे फनी जवाबात भी आए। एक आदमी ने लिखा कि सैटर्न है और बड़ा मुझे यकीन है कि ये मेरा जवाब सही होगा, लेकिन इसके तोड़ की रिंग दे दें कि मैं पिछले 7 साल से इसी में फंसा हुआ हूँ। वैसे उनका भी कहने की गिफ्ट बनता है। बहुत सारे लोगों ने जो है जवाब दिया था, उसके बेसिस के ऊपर जो है वो जिन लोगों ने सबसे जल्दी जवाब दिया था उस पर हम लोगों ने विनर जो है वो सिलेक्ट किया। 4 नाम पहले अनाउंस करते रहे जिनके बीच में कॉम्पिटिशन जो है वो रहा था। सैयद यासिर बुखारी थे, दूसरे नंबर पे हारिस हुसैन साहब थे, उमैर ताहिर और जमशेद। ये 4 नाम थे जिसमें से जो है वो एक छोटी सी कुरानदाजी करके जो हारिस साहब ने एक नाम जो है वो पिक किया है, जो कि रिंग के विनर हैं, वो हैं हारिस हुसैन साहब। यस, सैयद हारिस हुसैन साहब। अब वो अपना एड्रेस सेंड करेंगे तो इंशाल्लाह रिंग रियल स्टोन की, जो भी उनका बर्थ स्टोन होगा, क्योंकि हमें उनकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो उनका जायचा और उनकी रिंग उनके एड्रेस पे हम पहुंचा दें। सही जबरदस्त। हारिस हुसैन साहब जो है अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ और अपना जो ईयर ऑफ बर्थ है वो जरूर मैसेज कर दें, हारिस साहब को इनबॉक्स कर दीजिए। इसके बदले में जो है आपको आपका गिफ्ट जो है वो कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आप तक जो है वो पहुंच सके। अब स्टार्स के सिलसिले को दोबारा से शुरू करते हैं। कैंसर तक हम लोग कवर कर चुके थे, अब नेक्स्ट स्टार्स जो है बहुत सारे बाकी हैं और लोग मेरे ख्याल से हफ्ता कैसा गुजरेगा सवाल से एंशियसली वेट कर रहे हैं। बिल्कुल। लियो को 2 हफ्ते हो गए खुशखबरियां सुनाते हुए, ये हफ्ता भी उनकी खुशखबरियों का ही है। लियो की खुशखबरियां अब ना थमने वाली हैं, तरक्की की तरफ गामजन है। इनका जो ऑनर प्लेनेट है वो अपनी नाराजगी दूर करके वापस इनकी जिंदगी में आ चुका है, लिहाजा उसकी वजह से कामयाबियां, स्पेशली कैरियर की कामयाबियां, रुपए पैसे की कामयाबियां, ये हैं मटेरियल और डिटर्मिनेशन, फोकसिंग स्किल्स, ये है इनकी इनर सोल की कामयाबी। ये 2 चीजें इस वक्त फुल फॉर्म में चल रही हैं। इसकी वजह से ये काफी लविंग भी हो जाएंगे, क्योंकि जब फितरत प्लेजेंट होती है, या दूसरे लफ्जों में जहन प्लेजेंट होता है, या इस तरह कहा जा सकता है जब कामयाबियां मेहरबान होती हैं तो इंसान वैसे ही खुशी का इजहार करता है। तो इस वक्त तीनों चैप्टर्स, माली हालात के भी, रिश्तेदारी के हालात के भी और स्पिरिचुअल सेक्टर के भी इनकी फेवर में, यानी कि वो मैक्सिमम टाइम जो है ये वाला एंजॉय करना चाहिए। फोकस क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, तो आई थिंक उसको जो है वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आने वाले बुरे दिनों में जो है यही चीज पर सपोर्ट कर सके। और बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्हें अपने इस बहार के सीजन को ज्यादा से ज्यादा कैश करना चाहिए ताकि खिजा के इंतजाम हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास विर्गो अर्थ एलिमेंट के लोग हैं, और अर्थ एलिमेंट के लोगों के लिए एक अदरवाइज मैं बात बताऊं कि जब भी जमीन पर बहार होगी, अर्थ एलिमेंट वाले लोगों की कुदरती सलाहियतें बढ़ना शुरू हो जाती, और उनमें से विर्गो एक है। उनकी भी मरकरी की स्किल्स बहुत आला होंगी, क्रिएटिव मेंटालिटी बनेगी, आइडियाज ज्यादा आएंगे, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं खौफ, गम ऐसा रहेगा। उस खौफ और गम को किसी तरह दूर करें, कुछ रेमेडीज करके, कुछ अपनी एनर्जीज को बढ़ा के,
کچھ اپنی روٹین کو توڑ کے. یہ ورگوز روٹین کے عادی ہوتے ہیں, بس جس سمت میں چل رہے ہیں چاہے کم ہی آ رہا ہے تو ادھر ہی چلتے رہتے ہیں. لیکن اگر انرجی فیل کریں, اگر انرجی کریٹ کریں تو فیلنگز پلیزنٹ ہوں گی اور اس پلیجرز کے بس کریٹیو اسکلز بڑھ جائیں گی. اس ہفتے کے حوالے سے کیا ریمیڈیز ورگوز جو ہیں پرفارم کر سکتے ہیں؟ 2 چیزیں تو بیسک ہیں, ایک برتھ اسٹون اور ایک سورہ شمس. سورہ شمس تو وقت کی ہر طرح کی خرابی کو دور کرنے کے لیے بہت اعلیٰ ہے وجیہ, اور ورگوز زیادہ تر اوپل سٹون سے, گولڈن ٹوپاز سٹون سے, یلو سفائر سٹون سے اپنے اندر انرجی محسوس کرتے ہیں. ان سٹون سے جو ریڈیشنز نکلتی ہیں وہ ورگو فطرت کے لیے بہت اعلیٰ فیول پروڈیوس کرتی ہیں. صحیح, زبردست. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لبرا. لبرا وینس کے انڈر چل رہے ہیں. ان دنوں کافی دل پھینک ہوں گے. وینس ہمیشہ انسانی زندگی میں تفریح کو انہینس کرتا ہے. جب بھی وینس کسی سٹار میں آتا ہے تو انسان کے اندر وہ جو حسن پرستی ہے, فطری جو چیزیں ہیں ان میں تھوڑے جذباتی کیفیات کا آ جانا چاہے جائے کہ یہ ہوتی پیریوڈک ہی ہیں. یہ بھی اسی ہفتے کی اللہ خیر کرے. ساتھ ہمارے میرے کو اسٹار جو ہے موجود نہیں ہے یہاں پر, لیکن لبرا تو وہی ہے اور ان کے پاس طرح کے ٹریٹس ملنا جو ہے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. یس یو آر رائٹ, بٹ اب ان کے پاس ایک چیک اینڈ بیلنس کی مشین آئی ہوئی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں اور جا سکتے. لیکن بہرحال فار آل لبرنس اٹ از پاسبل کہ ان کو جذباتی دورے پڑ سکتے ہیں اور ان جذباتی دوروں کی وجہ سے وہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں. ویسے میں یہ بات چپکے سے ایک اور فورم پہ بھی بول چکا ہوں, تھوڑا سا محتاط رہیں. اب ہر راہ چلنے والے کو اپنا جیون ساتھی نہ سمجھیں, تھوڑا سا محتاط رہیں. اصل میں جب بھی وینس آتا ہے انسان کے اندر ڈیمانڈ بڑھ جاتی, مینی ڈیٹس اس کو چاہیے ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی قدر کریں, اور اس قدر کے جذبے کے تحت یہ لوگ کچھ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. صحیح, زبردست. مزید سٹارز کے پروگرام میں جو ہے وہ کور کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی 1984 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے, 3 PM جو ہے پیدائش کا وقت ہے. کام کے سلسلے سے کافی زیادہ پریشان ہیں اور سوال سے جاننا چاہ رہے ہیں. ہاں, مجھے بھی ایسا ہی لگا ان کا ذائچہ دیکھ کے کہ ایسا ہی کچھ فیلنگز ان کے ساتھ چل رہی ہوں گی. 2-3 چیزیں ایسی ہیں وجیہ جو واقعی جنید کو اس وقت تنگ کر رہی ہیں. ایک تو ان کی جو ذہنی کیفیت ہے اس پر اداسی بہت چھا گئی ہوگی, غم نے بسیرا کیا ہوا ہوگا, کسی حد تک بزدلی بھی آ گئی ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ راہو ایک ایسا ستارہ ہے جو ان کی جذباتی کیفیات کو اس وقت ڈرپوک بنا رہا ہے. اس وجہ سے انسانی زندگی میں خرابیاں, پلانز کا مس ہو جانا, اور اسپیشلی انسان کے اندر اتنی جرت نہ رہنا جتنی کہ ضروری ہے زندگی کے لیے, یہ ممکنات میں ہے. اس وقت جنید کو انتہائی ضرورت ہے ریمیڈیز کی, کیونکہ وہ ایک کیوریس ہے, اس لیے وہ روبی ضرور پہنے. یاقوت کا پہننا ان کی اس خرابی کو دور کر دے گا. ویسے بظاہر دیکھا جائے تو یہ خرابی دور ہونے کے بعد جولائی ایسا موسم ہے جس میں ان کے مواقعوں کی مقدار میں اضافہ ہوگا اور وہ کیریئر کو اچیو کر سکیں گے, مالی افادیت حاصل کر سکیں گے اور بہت حد تک اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں گے. لیکن اس سے پہلے شاید غم کے بادل چھائے رہیں گے. ان غم کے بادلوں کو جتنا کم کر سکتے ہیں وہ کم کریں. اس میں کتنے کیرٹ کا روبی جو ہے پہننا ہے؟ روبی 8 کیرٹ بڑا اہم ہوگا وجیہ. 8 کیرٹ کا روبی ضروری ہے. 9 یا 10 کی طرف جائیں تو یہ اچھا ہے, سونے پہ سہاگا ہوگا, لیکن مہنگا ہے. اب دھیان اگر وہ کر سکیں اس کی طرف تو ضرور اچھی بات ہے. لیکن سورہ واقعہ اور سورہ شمس کو اگنور نہیں کر سکتے. وہ سورہ شمس کو دن میں پڑھیں اور سورہ واقعہ کو مغرب ہوتے ہی پڑھیں. مغرب ہونے کی فرض اپنے عبادت کو پورا کر کے اس کے بعد سورہ واقعہ کنسیڈر کریں تو یقیناً فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. موو آن کرتے ہیں. ایک اور ذائچہ بھی ہمارے ساتھ شامل موجود ہے پروگرام میں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. عمران نام ہے ان کا, 9 اکتوبر 1988 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے اور 7:30 بجے شام ان کا پیدائش کا وقت ہے. یہ بھی اپنے کام کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں. عمران کا ذائچہ تو کچھ اور ہی بیان کر رہا ہے. وہ لبرا ہے. ایز اے لبرن مشن فلنس اس وقت ان کے ساتھ چل رہی ہے. با مقصد زندگی کی طرف ان کے قدم بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. اس با مقصد پن میں ابتدائی طور پر تو شاید کچھ تکالیف آئیں گی, کیونکہ زندگی ایک بیڈ آف روزز تو نہیں ہے, ہمیشہ سے مشقت کر کے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں. عمران کے سلسلے میں کچھ اس کی مشقت کی جو طلب ہے اور مشقت کی جو ریشو ہے وہ کچھ زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لبرن ہے, آرٹسٹک اسکلز رکھتے ہیں, سینسٹیو ہوتے ہیں,
آئیڈیاز کا کام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جاب جو ہے وہ اپنی فطرت کے اگینسٹ جا کے اختیار کی ہے، اور اس کی وجہ سے تھوڑی مشقت زیادہ ہے، لیکن بہرحال کامیابیاں ادھر بھی ہیں۔ میری پیشن گوئی یہ ہے کہ تقریباً اگلے سال فروری میں وہ اعلیٰ مقام حاصل کر لیں گے، لگژریز بھی ارن کر لیں گے، زندگی کے مقاصد بھی پورے کر لیں گے۔ اس سال کو بہرحال وہ اسی طرح تھوڑا مشقت کے ساتھ چلائیں گے۔ اس مشقت کو کم کرنے کے لیے 2 ریمیڈیز ہم لوگ ہمیشہ دیتے ہیں۔ ایک سٹون تھراپی ہے، اس میں وہ یلو سفائر پہنے یا گولڈن ٹوپاز پہنے، اس سے انہیں مصنوعی طاقتیں ملیں گی، اور سورہ واقعہ پڑھنا مفلسی کو ختم کرے گا۔ زبردست۔ اب اسٹارز کی طرف واپس آ جاتے ہیں حارث صاحب، لبرا تک ہم لوگ نے جو ہے وہ کور کر لیا تھا، نیکسٹ اسٹار کی طرف چلتے ہیں کہ ان کا یہ ہفتہ جو ہے وہ کس طرح کا گزرنے والا ہے۔ اسکارپیو ہے، اور 2 چیزیں اسکارپیو کے لیے بڑی میں انہماک سے بیان کرنا چاہوں گا۔ پچھلے ہفتے تک یہ انٹینسو تھے، انٹینسو مطلب بوجھ لیا ہوا تھا اپنے اوپر، دوسروں کی بھی پریشانیوں کو اپنے اوپر لیا تھا، لیکن یہ ہفتہ ان کا پیشنیٹنگ ہے، جذباتی کیفیات کا بڑھ جانا اور اس جذبے کے تحت اپنی منزلوں کو طے کر لینا، یہ ممکن ہو چکا ہے۔ سو یہ ہفتہ ان کا جذبے سے گزرے گا، اور اس وجہ سے وہ جو جتنے بوجھ ان کے دماغ پہ حاوی تھے وہ ختم ہوں گے، تو لہٰذا یہ ہفتہ خوشی کا رہا۔ زبردست۔ سیگیٹیریس ہے نیکسٹ اسٹار ہمارے پاس۔ سیگیٹیریس کو میں پچھلے 2 ہفتوں سے دیکھ رہا ہوں، کافی فلسفیانہ قسم کے خیالات رکھ رہے ہیں، اگر کسی سوال کا جواب پوچھ لو تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، لہٰذا میں ان کے بارے میں 2 رائے دینا چاہ رہا ہوں کہ باتوں کو اتنا ہی محدود رکھیں، باتیں اتنی کریں جتنی ضروری ہیں۔ اب عقل مندی کا ستارہ ان کو لگا ہوا ہے، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ ہی عقل مند ہو گئے، لہٰذا سیجیٹیرینز کو میرا مشورہ ہے کہ عقل کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں، بے راہ روی کسی بھی چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے، بالکل، تو عقل کی زیادتی بھی بری ہے، لہٰذا اس وقت ایڈونچرس ہوئے ہیں، مہم جوئی کر رہے ہیں، فلسفیانہ خیالات ہیں، اور کسی حد تک اوپینینز کے لیے انہیں مینیڈیٹ بھی چاہیے، مطلب اگر لوگ نہیں مان رہے تو سکلز تو کام کریں، لیکن بہت زیادہ اگریشن اس سکلز کے اندر جو نظر آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا منیمائز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے میرے لفظوں کو دوام دے دیا، حقیقت میں یہی الفاظ میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ کیپریکونینز آر سو پریکٹیکل، ان دنوں بہت ہی پریکٹیکل ہیں، سوچ رہے ہیں، نئے پلانز کر رہے ہیں، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ان کے جو خدشات ہیں ان پہ بہت کام کر رہے ہیں، اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے ان دنوں کیپریکونینز کو سمجھیں دورہ پڑا ہوا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر کیپریکونین، موسٹلی کیپریکونین، ایون اس میں خود بھی شامل ہوں، مارچ کے مہینے میں اعلیٰ ترین ہوتا ہے، اور مارچ اس وقت چل رہا ہے، سو مارچ کے مہینے کو کیش کریں، اس کے آئیڈیاز کو پک کریں، اور رول ماڈلز بنا لیں، پھر اگلے 4 مہینے ان کے پاس اس مارچ کے مہینے کو جو مشن دیں گے، اگلے 4 مہینے ان کے پازیٹیو ہیں، اس مشن کو وہ فلفل کر جائیں گے۔ لیکن ادروائز جو 3 خصوصیات اس وقت ان کو حاصل ہیں وہ یہ ہیں کہ کاروباری انویسٹمنٹ ان کے لیے بہت اچھی رہے گی، ایگریکلچر اور ریئل اسٹیٹ سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور کسی حد تک لوہے کے کام میں بھی کامیابی۔ صحیح، کوئز کو جلدی سے موو کرتے ہیں، ٹائم بہت ہی کم رہ گیا ہے ہمارے پاس۔ فرینڈلی ہیں، کیوریس، اور اس فرینڈلی نیس میں ٹالرنس کی ضرورت ہے، اگر ٹالرنس نہیں ہوگا تو یہ فرینڈلی نیس کچھ نہیں کرے گی، یہ ہفتہ ٹالرنس کا ہے، تھوڑا سا محتاط رہ کے ٹالرنس پیدا کر لیں اپنے اندر، پیشنس اینڈ ٹالرنس۔ صحیح، اسپائسز آخری ہیں، انسپریٹو اور اسپرچل، 2 فکریں، اب اس کو کتنا بھی انہینس کر لیں لیکن انسپریٹو ہے، چیزیں سیکھ رہے ہیں، اور اسپرچل ہے، مذہبی جوش اور جذبہ خوب پایا جائے۔ انہی چیزوں کے اوپر دونوں چیز پہ اگر فوکس رکھیں گے تو آتے ہیں کہ ہفتہ سے اچھا گزر جائے گا ان کا، نہ بھی رکھیں، ستارے کروا لیں گے، ان 2 چیزوں کی طرف ہی کرائیں گے۔ صحیح، زبردست، بہت بہت شکریہ حارث اعظمی صاحب، آپ نے بتایا پورا ہفتہ جو ہے وہ کیسا رہے گا۔ کل بھی اسی حوالے سے پروگرام میں جو ہے مزید کچھ اسٹرالوجی کے حوالے سے جو ہے چیزوں کو لے کر آئیں گے، ٹاپک جو ہے انکلوڈ کریں گے اپنے پروگرام کے اندر، ایک پراپر ٹاپک کے ساتھ جو ہے کل کے روز حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ بھی کال کر سکتے ہیں، فیس بک پیج پہ ہمارے وزٹ کر کے میسج کے ذریعے جو ہے جان سکتے ہیں، اگر اپنے ذائچے کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں، اپنے فیوچر کے حوالے سے، کریئر کے حوالے سے، لائف کے حوالے سے، پروفیشن کے حوالے سے، تو ضرور ہمیں فیس بک کے ان باکس کر کے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ بھی کر سکتے ہیں، اور حارث اعظمی صاحب سے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، کل کے پروگرام میں کیا سوالات شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی میسج کے ذریعے بتا سکتے ہیں۔ پروگرام کا وقت یہاں پہ اختتام کی طرف پہنچتا ہے، وجیہ خان کو نیوز کیفے کی پوری ٹیم کے ہمراہ یہاں پہ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔